عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ شافیہ سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل چینل عرش، جس پہ ہم دن رات محنت کر رہے ہیں کہ کسی طرح امت کو وظائف کی غلامی سے نکال کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں لے آئیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے شرط کیا ہے کہ ان اعمال کو رواج دیا جائے، ان اعمال کو عام کیا جائے جو اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو عطا کیے ہیں. یعنی مسنون اعمال کا جتنا رواج ہوگا، جتنے مسنون اعمال عام ہوں گے اور ہم ان پہ کاربند ہوں گے، ان کو کریں گے، ان پہ چلیں گے، تو اتنی ہی ہمارے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ پیدا ہوگی. تو محبت ہی کا نام غلامی رسول ہے، کیونکہ جو غلام بن جاتا ہے پھر اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، پھر مرضی آقا کی چلتی ہے. تو جب اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں غلامی رسول عطا فرما دیتا ہے تو پھر ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا. شروع میں مشکل ہوتا ہے، کیوں؟ ایک ذہن سازی کی جاتی ہے. جس طرح پیروں نے، مولویوں نے، یوٹیوبرز نے کسی ایک کا دکھڑا تو نہیں ہے کو ہم سنائیں، کہ یہ کسی ایک کی کہانی تو نہیں ہے، یا کسی ایک نے دھوکہ تو اس امت کے ساتھ نہیں کیا. 1200 سال کی کہانی ہے کہ 1200 سال سے ایک ہی بات جو ہے وہ چلی آ رہی ہے مختلف انداز کے اندر کہ یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا. اور 1200 سال میں اس امت کو جتنا نقصان جعلی لوگوں نے، ڈبا پیروں نے جو پہنچایا، صوفیہ کے نام پہ پہنچایا گیا، طریقت اور روحانیت کے نام پہ پہنچایا گیا، وہ الگ ہے. یہ پچھلے 30-40 سال میں جو نقصان ہوا ہے یہ الگ ہے. پھر 30-40 سال کا جو نقصان ہے وہ ایک طرف ہے. جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، رسالے کتابیں آئی ہیں، جو ان پیروں نے نقصان پہنچا دیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کا کوئی اب ازالہ نہیں ہے. اب یہ اللہ ہی ہے امت کو اس بھنور سے نکال دے، ورنہ بندے کے بس کی اب بات نہیں ہے. کیوں؟ سارا دن چورن بک رہا ہے کہ یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا. ایسے ہی ہے کہ یکم رمضان کا یہ وظیفہ ہے، 2 رمضان کا یہ وظیفہ ہے، 6 رمضان کا یہ وظیفہ ہے، پہلی جمعرات کا یہ وظیفہ ہے. اور اللہ نے ایک نماز دی ہے، جب سے نماز کا حکم آیا قیامت تک وہی نماز چلنی ہے. جو درود کا حکم آیا وہ وہی چلنا ہے، جو قربانی کا حکم آیا وہ وہی چلنا ہے. اللہ نے جو احکامات دے دیے ہیں وہ روز بدلتے نہیں ہیں، وہ وہی چلنے ہیں. واللہ عالم یہ کہاں سے لیتے ہیں، کون سا ان کا دین ہے، کون ان کے اوپر نازل کرتا ہے، کون ان کے پاس پہنچاتا ہے، کیسے بناتے ہیں، کہ ہر روز کے نئے اعمال ہیں، ہر روز کے نئے اعمال ہیں. اس کا مطلب تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ معاذ اللہ دین اسلام کے اندر کمی رہ گئی تھی، جو آج کے پیر اس کمی کو پورا کر رہے ہیں. تو اللہ یہ جو ہیجان کی کیفیت انہوں نے پیدا کر دی ہے، من گڑت جو ہے وہ وظائف اور جھوٹے فضائل دن رات سنا کے ہمارا ذہن بنا دیے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ہمیں مل جائے گا. ملنا اللہ والا وہی ہے جو اللہ کا امر ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہوگا. جب ہم اس رستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی، پھر جو مانگیں گے وہ مل کر رہے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی رستے ہیں وہ سارے کے سارے ناکامی والے رستے ہیں. ہر رستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے. شروع میں وہ رستہ بڑا پرکشش ہوتا ہے، دلکش ہوتا ہے، آخر میں انسان پھر گمراہ ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ اس محنت کا جو ثمر ہمیں مل رہا ہے، جو حضرات عرش چینل پہ بیانات سنتے ہیں، اب ان کے ذہنوں میں سوالات بھی آتے ہیں. تو الحمدللہ ہم اپنے تائیں مکمل کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی ان کے ذہن میں سوال آئے اس کا وقت پہ جواب جو ہے وہ بیان کی صورت میں دیا جائے، تاکہ لوگوں کی تربیت ہو کہ ہم نے زندگی کیسے غلامی رسول میں گزارنی ہے. اب آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حالت ناپاکی کے اندر ذکر بند نہیں ہے. پہلے ہم لوگوں سے یہ سنتے رہے کہ جو اوراد و وظائف ہیں جو ہم کرتے ہیں، جب یوں ہی ایام شروع ہو جائیں گے یا غسل جنابت ہوگا، مرد حضرات بھی ہیں، تو ہم نہ وہ وظیفہ کر سکتے ہیں، نہ وہ ہم ذکر کر سکتے ہیں. یہ تو اب آپ نے شعور دیا ہے کہ چھٹی والی بات نہیں ہے. قرآن کی تلاوت ممنوع ہے،
نماز ممنوع ہے وہ بند ہوگی، 2 چھٹیاں ملیں گی یا 2 کاموں کی رعایت ملے گی بس. باقی ذکر کے اندر تو سوچ بھی نہیں سکتے. ذکر تو اس وقت ہی بند ہونا ہے جب سانس بند ہونی ہے. تو اب آپ نے یہ بات سمجھائی ہے، تو اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنا ذکر کر رہے ہیں. اب سوال ان کا یہ پیدا ہوا ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں، یعنی جب ایام چل رہے ہوں تو ناپاکی کی حالت میں کیا ہاتھ میں تسبیح لے کر ذکر کر سکتے ہیں؟ ایک یہ سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تیسرا یہ ہے کہ اگر حضرت صاحب ایام چل رہے ہوں یا غسل جنابت ہے، میاں بیوی نے خلوت کی، یا مرد ہیں ان کو احتلام ہو گئے، ناپاک ہو گئے، تو اس حال میں ذکر کیسے کریں گے؟ یعنی یہ 3-4 سوالات ہیں اور یہ ذکر کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں اور پاکی اور ناپاکی کے مسئلے کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں. پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ انسان کے 2 حال ہیں، ایک ظاہر کا حال ہے اور ایک باطن کا حال ہے. یا یوں کہہ لیں آسان زبان میں سمجھنے کے لیے کہ انسان کی 2 حالتیں ہیں، ایک ظاہری حالت ہے اور ایک باطنی حالت ہے. ایک ظاہری حالت ہے، ایک اندرونی حالت ہے. اب یہ تو آسان ہوگی نا، سمجھ آگے. جب ہم ناپاک ہوتے ہیں، یعنی انسان ناپاک ہوتا ہے تو اللہ اس کا ظاہر ناپاک ہوتا ہے، اس کا باطن ناپاک نہیں ہوتا. یہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے. اگر تو ہوگا مشرک تو اس کا ظاہر بھی ناپاک ہے، اس کا باطن بھی ناپاک ہے. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو الحمدللہ جب ہم ایمان لے آئے تو ہمارا ظاہر جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے، باطن کیا ہو گیا ہے، پاک ہو گیا مستقل طور پہ الحمدللہ. اور اللہ اس پہ استقامت جو ہے وہ عطا فرمائے. جو ظاہر ہے وہ وقتی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، کبھی ناپاک ہو جائے، اس کی حالت جو ہے وہ بدلتی ہے. ذکر جو ہے وہ اسی طرح 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ذکر ہوتا ہے ظاہری اور ایک ذکر ہوتا ہے باطنی. تو جب ظاہری ذکر جو ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ظاہری طہارت کے ساتھ. تو جو باطنی ذکر ہے اس کا تعلق ہے باطنی طہارت کے ساتھ. تو باطنی طہارت تو ہماری مستقل الحمدللہ ہو چکی جب سے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم ایمان لے آئے. تو اس لیے جو تو ذکر ہے قلب کے اندر، دل کے اندر یا تصور کے اندر، اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی طہارت کی ضرورت نہیں ہے. اس کا وضو، اس کی طہارت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو باطنی طہارت ہمیں حاصل ہو گئی. اب آپ کا ظاہر جتنا بھی ناپاک ہے، سر تپا بھی آپ کو نجاست نے گھیرا ہوا ہے یا نجاست لگی ہوئی ہے، آپ اندر اندر اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ بسا اوقات میں حالت جنابت میں ہوتا ہوں، یعنی میرا ظاہر جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، تو میں تیرا ذکر کیسے کروں؟ تو رب نے فرمایا کہ ظاہر ناپاک ہوتا ہے، باطن تو ناپاک نہیں ہوتا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دل میں اللہ اللہ جاری رکھو اور ظاہر کو جو ہے وہ پاک کر لو، یعنی غسل جنابت کر لو. اب غسل جنابت جب ہو گیا واجب یعنی لازم ہو گیا، تو اس میں ہم 2 کام نہیں کر سکتے، یعنی امت محمدی جو ہے وہ 2 کام نہیں کر سکتی. لا یمسہ الا المطہرون، جو ناپاک ہیں وہ قرآن کو چھوتے نہیں ہیں. اور دوسرا کام ہے کہ ہم سجدہ نہیں کر سکتے، یعنی نماز نہیں پڑھ سکتے. بس یہ 2 کام ہیں، چاہے وہ مرد ہے تو چاہے وہ عورت ہے. کیونکہ ناپاکی کا جب لفظ آتا ہے تو زیادہ بات عورت کی طرف چلی جاتی ہے، تو سوال بھی عورتوں نے کیا ہوا ہے. تو جب ناپاک حالت میں ہیں تو آپ نے 2 کام نہیں کرنے. ایک، آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، قرآن کو چھونا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی. اسی طرح آپ نے نماز نہیں پڑھنی یا سجدہ وغیرہ نہیں کرنا. بس باقی جتنے کام ہیں ان کے لیے وضو شرط ہی نہیں ہے. اب یہ اصل مسئلہ ہے. اب ہم اپنے اصل سوال کی طرف آگے ہیں. نماز کے لیے وضو شرط ہے، طہارت شرط ہے. قرآن کی تلاوت کے لیے طہارت جو ہے وہ شرط ہے. تو جب طہارت نہیں ہوگی تو ہم نہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں اور نہ نماز پڑھ سکتے ہیں. باقی رہ گیا ذکر، باقی رہ گیا اوراد و وظائف. ان کے لیے طہارت شرط ہی نہیں ہے، ان کے لیے وضو شرط ہی نہیں ہے. اگر طہارت ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر وضو ہو تو بہت اچھی بات ہے. وہ آداب میں شامل ہو جاتا ہے، ادب میں شامل ہو جاتا ہے، بنیادی شرائط یعنی فرائض میں شامل نہیں ہے. آپ درود پاک بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جو اگلا سوال تھا. آپ درود پاک حالت ناپاکی میں بھی، یعنی ایام کے دن ہیں ان میں بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ادب کیا ہے؟
کہ پاکی ہو. اب ایام کیا ہے؟ مجبوری ہے, تو آپ مجبور ہیں, آپ اس حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اب ایک جنابت ہے اختیاری, یعنی جس ناپاک ہو گئے, مرد ہیں عورت ہیں وہ ناپاک ہو گئے, تو وہ اختیاری ہے, تو اس کے لیے کیا ہے, آپ فوراً غسل کر لیں اور اس کے بعد آپ درود پاک بھی پڑھیں. لیکن اگر جو جنابت ہے وہ ہے بے اختیاری, یعنی مجبور ہے آپ, عورتوں کا مسئلہ ہے, اب 5 دن ہے 7 دن ہے, وہ عورت کے بس کی بات تو نہیں ہے, تو آپ ان حالات کے اندر یا اس حالت کے اندر آپ تمام اوراد و وظائف بھی کریں گے. اللہ کا ذکر کسی بھی حال کے اندر ہے, کسی بھی شکل کے اندر ہے, وہ بھی آپ کریں گے, اور درود پاک بھی آپ پڑھیں گے. کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, چاہے وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں, چاہے وہ قرآن کی کوئی آیت ہے, ان کو آپ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھیں گے, آپ وظیفے کی نیت سے پڑھیں گے, یعنی اوراد و وظائف ذکر کی نیت سے آپ پڑھیں گے. تو جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اوراد و وظائف کی نیت سے سورہ فلق ناس پڑھ رہے ہیں, آخری کل پڑھ رہے ہیں, آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں, آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں, یا کوئی اور وظیفہ ہے وہ آپ کر رہے ہیں, اللہ کا نام کوئی ہے وہ پکار رہے ہیں, تو جب وہ آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو تسبیح کو ہاتھ کیوں نہیں لگا سکتے؟ ان ہاتھوں سے کھانا پکا رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, سارے گھر والوں کو کھلا رہے ہیں, تو وہ کھانا ناپاک نہیں ہوا تو تسبیح ناپاک ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کپڑے دھو رہے ہیں, کپڑے استری کر رہے ہیں, گھر کے سینکڑوں کام ہیں جو ان 10 دنوں میں, 8 دنوں میں, 7 دنوں میں آپ نے کرنے ہیں, ہر جگہ آپ اپنا یہ ہاتھ مار رہے ہیں. جب یہ ہاتھ مصلے پہ لگے گا تو مصلہ ناپاک ہو جائے گا, جب یہ ہاتھ بیڈ شیٹ پہ لگا تو بیڈ شیٹ ناپاک نہ ہوئی, جب یہ ہاتھ میاں کو لگا تو میاں بھی ناپاک نہ ہوا, جب یہ ہاتھ ہنڈیا کو لگا تو ہنڈیا بھی ناپاک نہ ہوئی. ٹھیک ہے, جب یہ ہاتھ آپ نے بچوں کے اوپر پھیرا, ان کو کنگھی وغیرہ کی, نہلایا, کپڑے بدلے, تو بچے بھی ناپاک نہ ہوئے. تسبیح کو ہاتھ لگا تو ہاتھ ٹوٹ گیا, ناپاک ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ نیت خراب ہو گئی ہے, نیت خراب ہو گئی ہے. تو اس لیے اپنی نیت کو درست کر لیں. تو تسبیح ہاتھ میں ایام کے دنوں میں پکڑ کے, چاہے وہ اس طرح کی تسبیح ہے دانے والی, چاہے وہ کاؤنٹر ہے, ہر طرح سے آپ کر سکتے ہیں. اس طرح کوئی جائے نماز کہیں پڑا ہوا ہے, گھر میں آپ کام کاج کر رہے ہیں, صفائی کر رہے ہیں, تو کہیں سے جائے نماز اٹھا کے دوسری جگہ پہ آپ نے رکھنا ہے, تو آپ جائے نماز بھی اٹھا کے رکھ سکتے ہیں. صرف قرآن کو آپ نے نہیں چھونا, ٹھیک ہے, یہ نہ تلاوت کرنی ہے, نہ نماز پڑھنی ہے, یہ کام نہیں کرنا. باقی جائے نماز کہیں پڑا ہوا ہے, خواتین ہیں گھر میں چیزیں جو وہ سمیٹ رہی ہیں, تو جائے نماز بچھا ہوا ہے تو آپ اس کو طے کر کے فولڈ کر کے آپ اٹھا سکتے ہیں. اس طرح تسبیح ہے, آپ اٹھا کے رکھنا چاہیے رکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں, کوئی عمل کر رہے ہیں, اور آپ نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنا ہے, تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح ہے, درود پاک ہے, زبانی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اور ساتھ آپ کاؤنٹر کے اوپر یا تسبیح کے اوپر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن علماء, مشائخ, ذاکرین یہ تلقین کرتے ہیں کہ جن دنوں میں ایام ہوں تو ان دنوں میں آپ درود پاک ایسا پڑھیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی نام پاک, اس میں ذات محمد نہیں آتا, یعنی صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, یہ والا درود پاک آپ کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ ان دنوں میں درود ابراہیم یا وہ تمام درود جن کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں ذات جو ہے محمد آتا بھی ہے, تو آپ پڑھ سکتے ہیں. شرعاً کوئی منع نہیں ہے. یہ جو میں نے بات کہی ہے یہ آپ تک پہنچائی ہے, یہ ادب کے حوالے سے ہے, ادب کے حوالے سے. شرعاً جو ہے, پہلے مسئلہ شرعاً سمجھنا چاہیے, کیا شرعاً منع ہے؟ نہیں منع. اللہ کا ذکر جب کر سکتے ہیں تو حضور کا ذکر بھی آپ کر سکتے ہیں. تیسرا سوال یہ تھا کہ اللہ کا ذکر ایام میں ہم کیسے کریں؟ بھائی گج وج کے کرو, اسی طرح کرو جیسے حالت تندرستی کے اندر کر رہے تھے, حالت صحت کے اندر کر رہے تھے. اب حالت بیماری آ گئی, یعنی ایک وقتی بیماری آ گئی نا, تکلیف آ گئی, ایام آ گئے, تو جیسے آپ ذکر تب کر رہے تھے ویسے ہی آپ نے اب کرنا ہے. ذکر کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہے, کوئی رعایت نہیں ہے, ہر پل کرنا ہے وضو کے ساتھ, بغیر وضو, پاکی میں, ناپاکی میں, سفر میں, لیٹ کے, بیٹھ کے, ہر طرح اجازت ہے. تو اللہ سونا جو ہے وہ ہمیں دین سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے, اللہ ہماری آواز کو جو ہے وہ اصلاح کا ذریعہ بنائے, مرد ہیں, عورتیں ہیں, تاکہ بنیادی جو ضروریات دین کا علم ہے وہ ان تک پہنچے. تو اللہ رب العزت جو ہے تاکہ دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے. تو جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے, اللہ سونا جو ہے ہم اس آواز کو جو ہدایت کا ذریعہ بنائے. سلسلہ علیہ شافیہ قادریہ کو اللہ سونا جو ہے ساری امت کی اصلاح اور ہدایت کا ذریعہ بنائے. وہ تمام حضرات جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, خانقاہ میں آتے ہیں یا شافیہ سوشل میڈیا پہ ہمیں سنتے ہیں, جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اللہ
ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو دعاؤں کو قبول منظور فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، گھروں میں ہیں ہسپتال میں جہاں کے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت والی سلامتی والی خیر والی زندگی عطا فرمائے۔ جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھ میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ پھر وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے محبت بری دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کے حق میں بھی ہماری التجاؤں کو قبول منظور فرمائے۔ جو مانگا ہے وہ بھی اللہ عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اس کوشش کو، محنت کو، خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔